پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر، یعنی توحید الوہیت کے اوپر یہ دلیل پیش کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال کے اندر منفرد ہے۔ ہر چیز کے اندر، ہر صفت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے۔ تو جو کامل ہے عبادت بھی اسی کی جائے گی، اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبود بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کمال کے ساتھ متصف نہیں ہیں، ان کے اندر نقص پایا جاتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اس باتی پہلو بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال کے اندر منفرد ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ آج اس کے برعکس قرآن مجید سے دلائل پیش کیے جائیں گے کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا ہوتی ہے ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، اس لیے وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں، وہ عبادت کے قابل نہیں ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ پہلی بات کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ نہ سننے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی دیکھنے کے اوپر۔ ان کا سمع اور بصر جو ہے وہ ختم ہے، یا تو جامد چیز ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ خصوصیت ہے ہی نہیں، مثلا درخت ہیں، چاند ہے، سورج ہے، پتھر ہے، یا پھر جن کے اندر سمع اور بصر تھا لیکن عارضی تھا، جیسے ہی وہ دنیا سے گئے ان کا سمع اور بصر جو ہے وہ ختم ہو گیا، یہ ان کے اندر نقص ہے۔ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، وہ نقص والے کے بارے میں خدائی کا نظریہ رکھ رہے ہیں، اور وہ تو اس قابل ہی نہیں۔ تو عدم سمع اور عدم بصر یہ پایا جاتا ہے نقص جو جھوٹے معبود ہیں، اس لیے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ دلائل اس کے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب توحید کی دعوت دی، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے مختلف انداز سے۔ اس میں ایک انداز یہ بھی ہے کہ والد صاحب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کا نقص بیان کر رہے ہیں کہ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر تو یہ نقص پایا جاتا ہے، آپ کیسے ان کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یوں کیا ہے، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ کہا تھا، میرے والد صاحب، کہ آپ اللہ کے علاوہ ایسی ہستی کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سننے پر قدرت رکھتی ہے، نہ دیکھنے پر، نہ ہی آپ کے کوئی کام آ سکتی ہے، تو آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں، کیوں اس کی پوجا کرتے ہیں؟ پوجا تو اس کی ہونی چاہیے، یعنی اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ پوجا تو اس کی ہونی چاہیے، عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی نقص نہیں، اور آپ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے اندر تو نقص پایا جاتا ہے۔
قرآن مجید میں سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یوں بیان کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کی کمزوری اور غریبی اتنی ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جلی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بالفرض اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں وہ دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور جس طرح کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو خبیر ہے وہ دیتا ہے اس طرح کی خبریں کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹے معبودوں کو رد کیا ہے اور ان کی عبادت کرنے والوں کو یہ دلیل دی ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو پکارو، وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ اگر تم کہتے ہو کہ جی یہ سن لیتے ہیں، اگر تم کہتے ہو کہ یہ سن لیتے ہیں، کیونکہ اس کی تو نشانی کوئی نہیں ہے کہ سنا ہے کہ نہیں سنا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد پیش کر دیا کہ اگر تم یہ کہو کہ یہ سن لیتے ہیں تو پھر جو سنتا ہے وہ آگے سے جواب بھی تو دیتا ہے نا۔ چلو اگر یہ سنتے ہیں تو ان کو کہو تمہیں تمہاری بات کا جواب دیں، تمہاری اگر انہوں نے پکار سن لی ہے تو تمہیں وہ جواب دیں، آگے سے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹے خداؤں کی یہ کمی بیان کی، یہ خامی بیان کی کہ ان کے اندر یہ نقص پایا جاتا ہے، وہ کمال کے ساتھ متصف نہیں ہے، اس لیے وہ عبادت کے بھی حقدار نہیں۔ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے جو کمال کے ساتھ متصف ہے، جس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے توحید کا پیغام رکھا اور جھوٹے خداؤں کی نفی کی، تردید کی، تو ان کے سامنے بھی وہی ایک خامی جو ہے بیان کی۔ فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تمہاری یہ پکار سنتے ہیں؟ تم ان کی عبادت کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، کوئی ان میں سے چاند کے پجاری تھے، کوئی سورج کے پجاری تھے، کوئی ستاروں کے پجاری تھے۔ فرمایا جب تم ان کو پکارتے ہو تمہاری یہ پکار سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ جب یہ تمہاری پکار ہی نہیں سنتے تو پھر یہ عبادت کے حقدار کیسے ہو گئے؟ پھر ان کی عبادت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عبادت تو اسی ہستی کی جائے گی جو سب کی باتیں سنتا ہے اور سن کر ان کو قبول بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے معبودوں کے بارے میں فرما رہے ہیں الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ایسے پاؤں ہیں جس کے ساتھ یہ چل سکیں؟ ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جس کے ساتھ یہ کوئی چیز پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں کہ یہ کسی کو دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کان ہیں جس کے ساتھ یہ سن سکیں؟ جب تم بھی مانتے ہو کہ ان کا کوئی بھی عضو کام نہیں کر رہا، کوئی بھی حص کام نہیں کر رہی، خواہ وہ جامد ہونے کی وجہ سے یا وہ فوت ہونے کی وجہ سے، تو جب ان کے اندر نقص ہے، ان کے اندر خامی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، تو پھر یہ کیسے خدا بننے کے قابل ہوئے؟ کیسے یہ الہ بن سکتے ہیں؟ کیسے یہ معبود بن سکتے ہیں؟ کوئی حق نہیں ہے ان کا، ان کے اندر خامی پائی جاتی ہے۔ نہ ان کے پاس ایسے پاؤں ہیں یہ چل سکیں، نہ ہاتھ ہیں پکڑ سکیں، نہ ایسی آنکھیں ہیں کہ دیکھ سکیں، نہ ایسے کان ہیں کہ یہ سن سکیں۔ اس لیے ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، یہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔
سورۃ الاعراف کے اندر ہی ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے گا تو وہ نہیں سنیں گے، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ بتوں کی شکل ایسی بناتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں ایسی بناتے تھے کہ جب کوئی بندہ ان کو دیکھتا نا تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ ان کی آنکھیں انہوں نے بنائی اس انداز سے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، وہ تو پتھر ہیں، وہ کیسے دیکھیں گے؟ اور جو فوت شدگان ہیں جن کو پکارا جاتا ہے وہ تو مٹی کے نیچے دفن ہیں، وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بندہ جو ہے وہ جیتا جاگتا ہو تو دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا، تو جو بیچارہ فوت ہو گیا ہے وہ مٹی کے نیچے دفن ہے، وہ کیسے مٹی کے نیچے سے اوپر دیکھ سکتا ہے؟ کیسے وہ کسی کی بات سن سکتا ہے؟ اگر اس کے اندر کوئی ایسی حس ہوتی کہ وہ سن سکتا یا دیکھ سکتا تو کبھی اس کے گھر والوں کی یہ جرت نہ پڑتی کہ اس کو اٹھا کر مٹی کے نیچے دفناتے۔ ان کو پتہ ہے ساری زندگی جو ہے وہ ہمیں جوتے پڑیں گے، معاشرے کے اندر ہمارے رشتہ دار ہمیں جینے نہیں دیں گے کہ تم نے زندہ بابا جو ہے وہ نیچے دفنا دیا ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس بزرگ کو نیچے دفنایا ہے جب انہوں نے سمجھا کہ نہ اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، نہ اس کے کان کام کر رہے ہیں، نہ اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ اس کا دل کام کر رہا، اس کی کوئی حصہ باقی نہیں رہی، اسی وقت انہوں نے اٹھا کر اس کو قبر کے اندر اتارا۔ تو جب وہ جیتا تھا اس وقت وہ دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، تو مرنے کے بعد وہ مٹی کے نیچے سے کیسے دیکھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ تو جب وہ سننے کی قدرت نہیں رکھتے، دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، پکڑنے کی، چلنے کی قدرت نہیں رکھتے، تو خدا کیسے ہو گئے؟ وہ الہ کیسے ہو گئے؟ وہ ان کے اندر تو نقص پایا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہی چیز اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو دیکھو تو صحیح ذرا، وہ تمہارے کام ہی نہیں آ سکتے، وہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں نہ تمہیں سن سکتے ہیں، کیسے وہ تمہاری مشکل کشائی کریں گے؟ کس وجہ سے تم ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو؟ یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ حقیقی خدا کا حق ہے جو ہر وقت دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ دوسری دلیل یعنی دوسرا نقص جو ان کے اندر پایا جاتا ہے معبودان یعنی جھوٹے خداؤں کے اندر، وہ ہے کہ کلام کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، وہ بات نہیں کر سکتے، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ کلام کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بتوں کو توڑا تھا تو اس سے پہلے ان کو مخاطب کیا تھا، ما لکم لا تنطقون، کیا ہے تمہیں تم باتیں نہیں کرتے؟ کیا ہے تمہیں تم اگر تم خدا ہو تو باتیں کیوں نہیں کرتے تم؟ اور جب توڑ دیا تھا اور قوم آئی تھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کو توڑ دیا گیا ہے، کس نے کیا ہے؟ یہ ابراہیم نوجوان ہے، وہ اس طرح کی بات، اس کو پکڑو گے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی دلیل دی ان کو، یہی دلیل کہ تم مجھ پر کہتے ہو کہ میں نے توڑا ہے، جن کو توڑا گیا ہے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو، اگر یہ خدا ہیں اور ان کو کسی نے توڑ دیا ہے تو یہ بتائیں گے کس نے توڑا ہے، پوچھ لو ان سے۔ لیکن وہ شرمندہ ہو گئے، وہ شرمندہ ہو گئے، انہوں نے یہ کہا ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ باتیں نہیں کرتے، حجت تمام ہو گئی ان کے اوپر، ان کی زبان سے اقرار کروا لیا کہ یہ باتیں نہیں کرتے۔ جب یہ باتیں نہیں کرتے تو نقص ہوا نا پھر ان کے اندر، تو خدا تو نقص والا نہیں ہوتا، خدا تو خامی والا نہیں ہوتا، خدا تو کمال والا ہوتا ہے۔
جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہوتی، کوئی نقص نہیں ہوتا، تم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو کہ ان کے اندر نقص ہے، تو پھر یہ خدا کیسے ہوئے؟ کیسے یہ عبادت کے حقدار ٹھہرے؟ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، جو کمال کے اندر منفرد ہے، جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر جب شرک آیا، وہ بچڑا جو ہے وہ بنایا گیا، سامری نے بچڑا بنایا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تھے اور پیچھے وہ عبادت کرنا شروع ہو گئے بچڑے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کی خدائی کا رد کیا ہے، کس انداز سے؟ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے، کیا یہ دیکھ نہیں رہے اسے کہ یہ ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کے لیے نفع اور نقصان کا یہ مالک ہے؟ تو کیسے یہ اس کی، کس عقل کی بنیاد پر یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس سے اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں آگے سے وہ دیتا، نہ ان کا نقصان کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ یہ اس کی عبادت کرنا شروع ہو گیا؟ یہ عبادت کے لائق ہے کوئی چیز؟ عبادت کے لائق ایسی ہستی نہیں ہو سکتی جس کے اندر خامی ہو، جس کو ہم اٹھا کر خود قبر کے اندر اتارے اور مٹی اوپر ڈالے، وہ کیسے ہماری پکار سن کر اس کو حل کرے گا؟ کیسے اس کے سامنے سجدہ کیا جائے گا؟ کیسے اس کی نظر و نیاز دی جائے گی؟ اس کا تو حق ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر تو نقص ہے، خامی ہے اس کے اندر۔ یہ معاملات، عبادت کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے اس ہستی کے ساتھ کیے جائیں گے جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے، کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے۔ جتنے بھی خدا بنائے ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی لوگوں نے، کروڑوں بھی خدا اگر کوئی لے آئے گا نا، ہندوؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں، وہ 33 کروڑ کیا 33 ارب خداؤں کو بھی مان لے نا اللہ کے علاوہ، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور نکلے گی، کوئی نہ کوئی خامی ضرور نکلے گی۔ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کا بھی خدا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی آپ کو ضرور ملے گی۔ تو جب اس کے اندر ایک بھی خامی پائی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا بننے کے قابل نہیں رہا۔ وہ کیسے اس کی عبادت کی جائے گی؟ اس کی عبادت کرنے کا تو حق ہی نہیں رہا۔ عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کمال کے اندر منفرد ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بچڑے کے حوالے سے کہ قوم موسیٰ کے اندر جو بچڑے کی عبادت کی گئی، فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ تو ان سے بات کرتا ہے، نہ ان کو کوئی راستہ دکھاتا ہے؟ وہ تو بس بچڑا ہے، گائے کا بچہ انہوں نے بنا لیا، اس نے اس کی صورت بنا لیا، بس وہ ایک صورت ہی ہے بس، نہ وہ ان سے بات کرتا ہے، نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ان کو کوئی راستہ دکھاتا ہے، نہ ان کو کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اس کے اندر تو خامیاں ہی خامیاں ہیں، نقص ہی نقص ہے، تو کیسے یہ اس کی عبادت کرنا شروع ہو گیا؟ یہی کہا جائے گا کہ پھر مشرک کی تو ماتی ماری جاتی ہے نا، کہ اس کی عقل پر پردہ ہی بڑا ہوتا ہے پھر، کہ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز کو بنا کر جو ہے اس کو خدا بنا لیا ہے، اس کی پوجا کرنا شروع ہو گیا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل کے اندر فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ تعالیٰ دو بندوں کی مثال بیان کرتے ہیں، سچے خدا کی اور جھوٹے خدا کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثال کے ذریعے بات سمجھا رہے ہیں کہ کس کا حق ہے کہ عبادت کی جائے اور کس کا حق ہے کہ عبادت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دو بندوں کی مثال بیان کرتا ہوں، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ان میں سے ایک جو ہے وہ گنگا ہے
وہ کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالکوں کے اوپر بوجھ ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ گنگا ہے، ظاہر ہے جو گنگا ہوگا وہ بہرا بھی ہوگا، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالکوں کے اوپر، کچھ بھی وہ کام نہیں کر سکتا۔ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں پر بھی اس کو بھیجا جائے نا تو وہ خیر لے کر نہیں آتا، نقصان ہی نقصان ہے اس کا۔ حل یستوی، کیا یہ برابر ہے؟ حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہے؟ ومن یامر بالعدل، اور وہ شخص، دوسرا وہ شخص جو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ظاہر ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے وہ عقل مند بھی ہے، سوچتا سمجھتا بھی ہے۔ جو انصاف کرتا ہے وہ سوچتا سمجھتا بھی ہے، عقل مند بھی ہے۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دو بندوں کی مثال دے کر مسئلہ سمجھایا ہے کہ ایک وہ جو گنگا ہے، اپنے مالکوں کے اوپر بوجھ ہے، کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا، جہاں پر بھی اس کو بھیجا جائے کوئی خیر لے کر نہیں آتا، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی عقل مند بھی ہے، سنتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، خود بھی راہ راست کے اوپر ہے، سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ تو اب اس مثال کو سچے خدا اور جھوٹے خدا کے اوپر فٹ کر کے دیکھو۔ جو جھوٹا خدا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے لوگ بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑاتے ہیں، اس کو اگر کوئی چوری کرنے کے لیے آئے تو اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ نہ تو وہ سن سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے، بلکہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے۔ جو اس کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے کیا ان کو بچانا ہے، وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر مکھی اڑا رہے ہیں، پنکھا جو ہے وہ چل رہے ہیں، چادر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، پانی ڈال کر اس کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے کام کیے جا رہے ہیں۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، خرچہ ہو رہا ہے، ان کا بوجھ ہے، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ جو سچا خدا ہے وہ انصاف کرتا ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے، پکار سنتا ہے، مشکل حل کرتا ہے، مشکل کے وقت کام آتا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ سارے کام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے، نہ اس کو کھانے کی عادت ہے، نہ اس کو پینے کی عادت ہے، نہ آرام کرنے کی عادت ہے، کچھ بھی، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو، کسی بھی ضرورت کا وہ محتاج نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب تم مانتے ہو کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ تم اللہ کے ساتھ ان کو برابر کیوں کر رہے ہو؟ پھر عبادت بھی صرف اللہ کی ہی کرو جو کمال کے اندر منفرد ہے، اور جس کے اندر خامی ہے، جس کے اندر نقص ہے، جو بوجھ ہے، وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کیوں؟ کہ خدا جو ہے وہ خامی والا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ان کی خدائی کا جو رد کیا گیا ہے، عیسائی جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو خدا مانتے ہیں، ان کی خدائی کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور ان کی والدہ، ان کو بھی خدا مانا جاتا ہے۔ تو فرمایا کانا یا کلان طعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس جملے کے اندر ان دونوں کی خدائی کا رد کر دیا تھا کہ وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جو کھانا کھاتے تھے، ان کی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج ہیں اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے اندر، یہ نقص ہوا۔ اچھا جو کھانا کھائے گا ظاہر ہے پھر اس کو حاجت بھی ہوگی، قضاء حاجت کی بھی اس کو ضرورت پڑے گی، تو یہ بھی نقص ہے۔ کیا خدا کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی والدہ کے حوالے سے جو نظریہ قائم ہو گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اب بھی ہے، عیسائیوں کے اندر اب بھی وہ ان کو خدا کہتے ہیں،
اس کا رد کیا گیا کہ تم ان کو خدا مانتے ہو، دیکھو یہ تو کھانا کھاتے تھے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو محتاج ہیں کھانے کے، خدا تو محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، اس کے اندر تو کوئی نقص اور خامی نہیں ہو سکتی۔ تو خدا وہی ہے، الہ وہی ہے جو کمال کے اندر منفرد ہے، جس کے اندر کوئی خامی اور نقص نہیں۔ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پوجا گیا ہے دنیا کے اندر، جس ہستی کو بھی، خواہ وہ کھڑی ہستی ہو خواہ وہ لیٹی ہستی ہو، اس کے اندر نقص ہے، اور نقص والا خدا نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔